الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين سيدنا وسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين أجمعين أما بعد. چونکہ بیان کرنے خطر شدت سان یم تہذ خاص کر وادی کپوارک وادی لولابک مایا ناز عالم دین تشریف فرما اور یمن برونٹ کن کت کرن بے ادبی اور میں اکس ناچیز سن بشاشت قوت یمن برونٹ کن کت کرن مگر پتمیو دو ڈایو گھنٹوں پہ یتھ کی وقت گزارت آز آو سمجھ کہ واقعی یہ سو وادی یس وادی زاننے یوان چھ علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ و رحمت واسع سو میدان سو کارخان یہ ونکس تم نو نحال تیار سپدیم نو نحال لڑکہ بچی بچہ تیار سپدیم میں گو واریاہ دل ذاتی طور واریاہ خوش چونکہ دل چھ ونان ساری کرو حوصلہ افزائی یتھ کرسی پہ یون اور کرسی پہ بیان کرن قرت کریں خطبات پڑھیں یہ پوت یتھ کھڑی گھن واریاہ کی ثابت دیوان کر یتھ یون چھ آسان سہل کت کی مائکی پہ کت ون یمن بچن کہن جائن غلطی گئی پرنس من بوزنانس من تم سمجھن یہ اس گئی غلطی ایسے اس باقی وچھان بلکہ بچو سارے خود زیادہ مبارک تم نہیں کرنا کیا یمو اس محنت کرمچن اور یہ گئی نہیں من غلطی کی یم بامبرے بالکل گئی نہیں من غلطی یم بامبرے یہ تے کمن کمن کھر گسان یہ کمن کمن غلطی گسان یمن بچن ہن کتھی یہ غلطی کی یہ بامبرن سبب گئی یمن رکاوٹ پرنس مز قرآن پاک بوزنانس مز گئی یمن رکاوٹن یس یہ اکیڈمی یہ طرف یہ آز منعقد کرنا الاتقان اکیڈمی بچس یمن تی مبارک کران طلبہن تی مبارک کران طالباتن تی مبارک کران میں بوزن طالباتن کہین مگر یہ میں آئی طلبہن پر محنت آمز کرنا امی آئی اس طالباتن پر تی محنت آمز کرنا اصل چھو پیغام مکاتب مضبوط کرنا اصل چھو مقصد یہ مسجد یہ قائم گسان بنان یہ تھی نماز پنجگان ادا کران لکٹ مکتبہ قائم کرن اور ات مکتبس لول برن مکتبہ کی بچہ واتان مدرسس من بہن تھی پن سری نگر خال اس میں ٲدۍ پٮ۪ٹھ پٔتمیو دۄیو گھنٹو وزٹ پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪تھ بچن ہُنٛد خطبات بوٗز تلاوت بوٗز مےٚ چھُنہٕ باسان پوٗرٕ سرینگرس منٛز انن بہٕ یِمن برابر کانٛہہ سرینگرس منٛز چھِ بچہِ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن سکوٗلن منٛز پران مگر یِتھ کٔنۍ تگہِ نہٕ تِمن تلفظ سان مخارج سان ترتیل سان تدبیر سان بوزناوُن بالکل کِہیٖنۍ کیازِ بہٕ چھُس سرینگرس سۭتۍ وابستہٕ بہٕ چھُس سرینگرُک روزن وول سری نگر میں آپ ایسا بالکل ہی نہیں دیکھیں گے میں وصول کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے سری نگر میں بہت بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں اس وقت الحمدللہ مگر ان مدارسوں میں پڑھنے والے بھی اگر بچے ہیں وہ آپ کے ہی ہیں وہ گاؤں کے مت بچے ہیں وہ لولاب کے بچے ہیں وہ کپوارہ کے بچے ہیں وہ بارہمولہ کے بچے ہیں وہ اننت ناگ کے بچے ہیں وہ لداخ کے بچے ہیں وہ کرگل کے بچے ہیں اگر سری نگر کے ڈھونڈنے ہوں گے تو مشکل ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے سری نگر کا کوئی بچہ وہاں ملے گا جس دور میں ہم نے آغاز کیا تعلیم کا میں نے بانڈی پورہ سے تعلیم شروع کی اس وقت
حضرت مولانا رحمت اللہ قاسمی صاحب نے فرمایا کہ مجھے سری نگر میں پہلی جگہ مل گئی جہاں میں آنے جانے کے وقت رک سکتا ہوں. یہ تقریباً 91 کی بات ہے، جہاں سے میں نے قرآن پاک کا آغاز کیا، اور دارالعلوم بلالیہ کا میں تیسرا طالب علم ہوں. میں پچھلے 32 سال سے قرآن پاک پڑھا رہا ہوں، میں پچھلے 32 سال سے قرآن پاک سنا رہا ہوں، مگر میں اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہا ہوں. کیوں؟ میرے سری نگر میں کوئی بچہ تیار نہیں ہے. 3 دن پہلے ہم نے جو ہمارے زیر انتظام مکاتب چل رہے ہیں وہاں پر ہم نے ایک مشورہ رکھا تھا جس کو ہم سری نگر والے پیرنٹس میٹنگ کہتے ہیں، اور وہ آن لائن میٹنگ تھی. میں نے رو رو کر ان سے کہا میری میٹنگ کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو بلانا یہاں اس وقت فون پر کوئی غرض نہیں ہے. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے اس وقت میرے بات موبائل پر سنیں. میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، والدین سے مخاطب ہوں. میں اس وقت بھی والدین سے مخاطب ہوں، ابھی بھی والدین سے مخاطب ہوں کہ خدا را اپنے اولاد کو، اپنے نسل کو قرآن کے ساتھ جوڑیے. حالات بہت خراب ہو رہی ہیں، حالاتوں پر آپ کو نظر نہیں ہے. ہمارے قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت. میں یہاں سے سری نگر والوں کو پیغام دیتا ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں. ایک دن میں جمعہ پڑھا کر آیا، جب میں اپنے گھر کے اندر جا رہا تھا تو راستے میں ایک مقبرہ پڑتا ہے، وہاں پر لوگ بہت سارے جمع تھے، تقریباً 300-400 لوگ جمع تھے. میں نے سمجھا کسی کا فاتحہ ہوگا تو میں چلا گیا، مجھے پتا نہیں تھا. جب میں نے گھر میں کھانا بھی کھایا، میں نے کپڑے بھی بدل لیے، میں بیٹھ گیا. میری اہلیہ کہہ رہی ہیں کوئی آپ سے ملنے آیا، 2-3 آدمی. میں نکلا باہر، میں نے کہا فرمائیے. بولا حضرت میں سری نگر کی بات کر رہا ہوں اور اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. حضرت ایسے ہوچ نیبر کن فاتحہ پڑھن نفر ہوچ کھڑا مگر پڑھنا بولو چھنہ کہین. میں اس بات کا گواہ ہوں. فاتحہ پڑھنا بول چھنہ کہین. تھی پڑھنے واز بالکل بھئیم. میں نکلا، فوراً نکلا. میں نے وضو کیا، کپڑے بدل لیے، 2-3 منٹ کے اندر جلدی کی اور نکلا میں. اور جب میں مقبرے پر پہنچا تقریباً 400 لوگ وہاں جمع تھے، 4 نفر استعداد. میں مقبرے کے بلندی پر تھوڑا کھڑا ہو گیا اور میں نے آواز بلند یہ آیت پڑھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ کوئی گزر گیا ہے، یہ میں نے اس لیے پڑھا یہ تچم کے 4 نفر کھڑا، 3-4 نفر مگر اکشن تگانی فاتحہ پڑھنا ہو. اس فاتحہ میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، اس فاتحہ میں کوئی مخصوص قرأت نہیں ہے. جو بھی دعا کر سکتا ہے ہاتھ جا کر دعا کر لیا میت کے لیے تو ہو گیا، مگر وہ بھی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. مگر الحمدللہ میں اپنے والدین کا مشکور ہوں اور تیون حق نب قیام کی دوستان ادا کرت. یہ والد صاحبن 1991 مز پہنی گھر کرنس اور رحیمہ والن کرنس حوالہ. اور آج شب سمجھان دنیا ساری خود بڑھ دولت اس تیم میں سانی وادی منز، سانی کشیری منز سون ادارہ سبیل و رشاد. میں تعارف دوں گا آپ کو. ادارہ سبیل و رشاد کشمیر کا پہلا ادارہ ہے، پہلا مکتبہ ہے، پہلا مدرسہ ہے جہاں سے بچوں کو لانے لے جانے کے لیے وین سروس چلتی ہے. مجھے پورے کشمیر میں دکھائیے. سکولوں کے لیے گاڑیاں ہیں، کالجوں کے لیے گاڑیاں ہیں، یونیورسٹی کے لیے گاڑیاں ہیں، مگر کیا کسی مکتب کے لیے گاڑیاں ہیں؟ میرے ادارے میں نے گاڑی چلائی اور ابھی بھی پچھلے 1 سال سے چلتی ہے. اور میں نے اس وقت بھی اعلان کیا میں ایک بچے کے لیے بھی گاڑی چلاؤں گا، میں ایک بچے کے لیے بھی گاڑی چلاؤں گا اور 1000 بچوں کے لیے بھی گاڑی چلاؤں گا. ہمارا ادارہ سبیل و رشاد اس وقت آن لائن قرآن کلاس پڑھا رہا ہے. میں ان ذمہ داروں سے کہتا ہوں جس طرح آپ مکتبوں کا جال یہاں پھیلا رہے ہیں، آن لائن سروس سٹارٹ کیجئے. میں چلا رہا ہوں
کشمیر کا بلکہ ہندوستان کا سب سے بڑا آن لائن قرآن کلاس جو پورے دن چلتا رہتا ہے، اور میرے ساتھ میرے استاد بھی قاری صاحب بھی ہیں جو آن لائن کے ناظم تعلیم ہیں، اور پڑھنے والے کہاں کہاں کے ہیں؟ سری نگر کے بہت کم، کپوارہ کے بھی پڑھنے والے ہیں، لولاب کے بھی پڑھنے والے ہیں، کشمیر کے ہر ضلع سے پڑھنے والے ہیں، ہندوستان کے ہر شہر سے پڑھنے والے ہیں۔ بلکہ میں یہ یہاں پر بالکل اعلان کرتا ہوں، ہمارے آن لائن کلاسز کے ذریعے پوری دنیا، مسقط، بحرین، قطر، سعودی عرب، ابو ظہبی، جتنا بھی گلف کنٹری ہے وہاں سے اس وقت ہمارے پاس بچے بچیاں بڑے چھوٹے سب پڑھتے ہیں۔ یہ ایک آن لائن ہم نے اس لیے سٹارٹ کیا کہ ہم بڑوں کو قرآن پڑھائیں گے، خالی بچوں کو نہیں تعلیم دیں گے، بچوں کو آف لائن میں پڑھائیں گے۔ آن لائن سروس جب ہم نے اس سال پہلے رمضان کو باضابطہ آغاز کیا، حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسی صاحب نے دامن برکاتہ عالیہ نے ابتدا کیا اس کا، پہلے رمضان کو ہم نے امت کو ایک تحفہ دیا آن لائن قرآن کلاس، اور آج اس وقت تقریباً 200 سے زیادہ طلبہ، طالبات، مستورات، بزرگ اس میں پڑھتے ہیں، اور میں اس بات پر بھی فخر محسوس کرتا ہوں۔ مگر افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے سری نگر والے اس چیز سے بھی دور ہیں، اس چیز سے بھی دور ہیں۔ مگر میں نے پہلے ہی کہا، بیان کرنے کے لیے حضرت تشریف فرما ہے، میری یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مگر ان طلباؤں کے لیے میں کہتا ہوں، آپ والدینوں کے لیے میں کہتا ہوں، یہاں میں نے ایک بینر ابھی دیکھا، اگر آپ اپنی نسل سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان کو مکاتبوں سے، مدارسوں کے ساتھ جوڑیے۔ یہ سب سے بڑا مشن ہے۔ یہ وہ وادی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ سپوت نکلا، جہاں سے وہ نمونہ نکلا، جہاں سے وہ غلاب نکلا، جس سپوت نے، جس غلام نے یہ پروڈکٹ آپ کے سامنے رکھ کر رکھا ہے۔ وادی لولا یا ڈسٹرکٹ کپوارہ جو ہے، سب سے زیادہ مدارس اس جگہ اسی وادی میں چل رہے ہیں، سب سے زیادہ مکاتب اسی وادی میں چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور ہمارے اکابروں کی دعا ہے۔ منت ہے ان اکابروں کی، منت ہے ان بزرگوں کی، منت ہے ان چشم چراغوں کی جو دن رات آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ کی نئی نسل کے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ یہ سوچ کر رہے ہیں کہ کل ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گے، کل اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو کر ہمارے سامنے ہوں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی وہ آیت، وہ لکیر، وقال الرسول یا ربی، اس آیت کو پڑھ کر انسان کو ترس آنا چاہیے۔ جب رسول پکارے گا، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، مگر مجھے خوشی ہوئی، لولا والو مجھے قسم سے خوشی ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں آپ کا سن کر۔ یہاں ابھی چھوٹا بچہ ایک آیا جس نے کچھ نہیں پڑھا، برہان اس کا نام ہے، میرے پاس آ جائے۔ دوسرا طالب علم اجمل اعجاز، وہ بھی میرے پاس، اجے میرے پاس آ جائے۔ برہان ابھی میں نے سنا کہ 2 مہینے سے تیاری کر رہا تھا اور کل اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے دل نے یہ کہا، برہان تو نہ سمجھنا، آپ یہ نہ سمجھنا آپ نے کچھ آج کر، یہ برہان یہ نہ سمجھے کہ اس نے سٹیج پر آ کر کچھ نہیں کہا، اس نے ہمارا دل جیت لیا۔ 2 مہینے اس نے قرآن کے ساتھ گزارے، 2 مہینہ اس نے محنت کی، اس کے اساتذوں کو مبارک، ان الاتقان والوں کو مبارک، اس کے والدین کو مبارک۔ اجمل اعجاز جس نے ابھی خطبہ سنایا، اس نے تو دل ہی لے لیا، بہت خوش ہوا، چھوٹا بچہ۔ مجھے نہیں پتا ہے کیا سری نگر میں کوئی ایسا اجمل اعجاز ہے کہ نہیں، مجھے بالکل نہیں پتا، ہوگا کہیں نہ کہیں، مگر میرے نظر سے ابھی گزر نہیں ہوا، میرے نظر سے ابھی گزر نہیں ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں جس طرح ہم شام کے ٹائم آسمان کے چمکتے ستارے دیکھتے ہیں، واللہ عظیم اللہ کے فرشتے جو اوپر ہیں وہ ان کو چمکتے ہوئے ستارے دنیا میں دیکھتے ہوں گے۔ اللہ ان کو چمکتا ستارہ بنائے، اللہ اس پوری مجمع کو چمکتا ستارہ بنائے۔ یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہماری برکتیں ہیں، یہ آپ استادوں کی برکت ہے، یہ والدینوں کی دعا اس وقت ہمارے سامنے کھڑی ہے، یہ والدینوں کی دعائیں ہیں۔ بس آپ لوگ جس طرح میں نے ان کا ہاتھ پکڑا،
جس طرح میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل سے رکھا. میں والدین سے گزارش کرتا ہوں, ہم بچوں پر کتنی محنت کرتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے, صبح سے لے کر شام تک 6 گھنٹے سکول, 1-2 گھنٹہ ٹیوشن, 1.5 گھنٹہ بس مکتب کے لیے. 1.5 گھنٹہ میں مکتب کے لیے چاہتا ہوں. کیا آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں گے؟ کیا زور سے بولے, کیا آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں گے؟ کیا آپ بچوں کو مکتب بھیجیں گے؟ میں بولتا ہوں, جس انسان نے, جن والدینوں نے بچوں کو پڑھایا, دنیاوی تعلیم, مروجہ تعلیم, جن والدینوں نے بچوں کو پڑھایا مگر دین کی تعلیم نہ دی, انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا. جن والدینوں نے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنایا, انجینئر بھی بنایا, بڑے بڑے آفیسر بنائے اور ان کو دین بھی دیا, ان والدینوں کو مبارک. وہ والدین کامیاب, وہ والدین خوش نصیب ہیں, وہ والدین خوش نصیب ہیں. ان والدینوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, ان والدینوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے راتوں کو. آپ کو نہیں پتا, آپ تو سنتے ہیں, آپ تو ابھی اس بیان بھی سنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو آگے لے جانے کے لیے کتنا رویا ہے, کتنی قربانیاں دی ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں, خون بھی بہایا گیا ہے, تہمتیں بھی لگائی گئی ہیں, اذیتیں بھی دی گئی ہیں, مگر آخری دم تک یہ قرآن ہم تک پہنچا کر رکھا. میں آپ سب سے آخری بات کرتا ہوں, آخری گزارش سو یہ کہ یہ مکتب ونکس یتھ لولابس من چلان یمن بریو لور, مکتب کین استادن بریو لور, یم مکتب ذمہ دار یم کمیٹی ول یم گژھو متحرک یم مکتب مضبوط کرنے خاطر. کیازِ پگہ یہنز نر تہند گرے بان آسہِ, یہنز نر تہند گرے بان آسہِ, یمن دیو دینچ دولت. یہ چھو کیازِ اخ حدیث پاک فرمو ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین انسان وہ ہے, یہ چھن تہ سمجھ آؤں بہترین کس فرماوان چھو, یہ فرماوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تہ من چھو بہترین انسان, اصل انسان سو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے, جو قرآن کی تعلیم کو عام کرے, بہترین انسان اسی کو کہا گیا. ڈاکٹر انجینئر کو کبھی بہتر نہیں کہا گیا, کسی کو بہتر نہیں, قرآن کے پڑھنے والوں کو, قرآن کو پڑھانے والوں کو بہترین کہا گیا. انشاءاللہ امید ہے مختصر بات, اور یہاں پر حضرت تشریف فرما ہے, شرم کی بات ہے میرے لیے. بہرحال آخری گزارش یہی کہ انشاءاللہ آپ سب وعدہ دیجئے, کیا آپ وعدہ کرتے ہیں آپ ان مکتبوں کو مضبوط کریں گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو علماؤں کے ساتھ جوڑیں گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اس مشن سے جوڑیں گے جس مشن کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے پوری دنیا میں اس لولاب کا نام مشہور کیا؟ کیا جوڑیں گے؟ انشاءاللہ آپ کے وعدے کو اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کے وعدے کو اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیے. آپ کے علماء آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے بزرگ آپ کے ساتھ ہیں, ان سے مشورہ لے کر ان سے کام کو آگے بڑھائیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بولنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. بلا تاخیر فرقان بشیر اگلے مسائل میں ہمارے فرقان بشیر, اور اس کے ساتھ ہی